نسل انسانی کو آگے بڑھانا بہت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری بھی ہے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نسل میرے سے بہتر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے بچوں کو ان کی نہ صرف جو نشو و نما ہے اس کو بہتر طریقے سے سر انجام دے، بلکہ ان کی جو تعلیم تربیت اس پہ خاص توجہ دو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب گروتھ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں گروتھ کیا ہے کہ جیسے قد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر قد میں وزن میں ہائٹ میں بڑھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں گروتھ۔ لیکن ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ، جس میں اس کے رویے، اس کی جو نارمل چیزیں کیا ہے کلچر کے حساب سے، دین مذہب کے لحاظ سے کیا نارمل ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، جس دنیا میں رہتا ہے اس کے نارمل بیہیویئر کیا ہے ہونے چاہیے، اور کیا اس میں تبدیلیاں وقت اور اس کے ساتھ آئیں، اور اس کا مزاج کیسا ہو، رویہ کیسا ہو، سوچ کیسا ہو، اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ اور اس میں اس کی نہ صرف گروتھ آ جاتی ہے بلکہ اس کی سائیکولوجیکل اور اس کی جو سماجی رویے ہیں ان کی تربیت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں سائیکو سوشل بیہیویئر، ڈیولپمنٹ آف سائیکو سوشل بیہیویئر۔ اب یہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو بہتر بچے بنا سکتے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی جو نشو و نما پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ آئندہ کی نسل ہے۔ انہوں نے ملک کی، کاروبار کی، حکومت کی، ہر لحاظ سے انہوں نے باغ 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 ڈور جو سنبھالنا ہوتی ہے، تو دنیا اپنی آئندہ نسل پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی ہم کوئی توجہ نہیں کرتے، یا کم توجہ کرتے ہیں، یا اس طرح سے نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو بچے ذہین ہونے چاہیے۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی باقاعدہ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوئے اور ذہین ہو جائیں گے، یا کیا نہیں، اس کی پلاننگ کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ جو ماں باپ کی پرسنالٹی اور ذہانت ہے وہ بچوں میں آتی ہے، اس لیے اگر ماں باپ ذہین ہیں تو بچے بھی آگے بہتر ہوں گے، زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ذہین ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز کہ جو ایک ہوتے ہیں جینز، جینوم اور فینوم، مطلب جینز کا کیا اثر ہے اور فینومینولوجیکل ایفیکٹس کیا ہیں، یعنی کہ جو جو انوائرمنٹل فیکٹر جس کو کہتے ہیں، مطلب بیرونی عناصر کے، اسکولنگ تعلیم کے، وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ تو جینز بیسک چیز ہے ذہانت میں اور پھر پرسنالٹی میں۔ تو جینز بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دنیا اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر ماں باپ کراس، اب جانوروں میں دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ جی یہ آسٹریلیا کی گائیں آ گئیں، فلاں کی بھیڑیں آ گئیں، وہ زیادہ گول، زیادہ دودھ، زیادہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں کراس بریڈ ہے۔ اسی طرح انسانوں میں بھی اب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دور کے جو ہے لوگ ذہین، ان کی شادیاں آپس میں ہوں، اپنے ہی خون میں بار 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 شادیاں، جیسا نا کزن میرجز، پھوپھو چاچا، یہ وہ ہمارے یہاں یہ بہت رواج ہے، فیملی میں رہنا ہے، فیملی میں کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو اوائڈ کریں، اس سے جو آئندہ نسل ہوگی، اگر کراس میرجز ہوں گی، مطلب دوسرے خون میں، دوسرے لوگوں میں، اور وہ ذہین لوگ ہوں، تو بچوں کے صحت مند، ذہین ہونے اور فزیکل جو پرابلمس ہیں ان میں کمی آئے گی، یا نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے، اور بچے زیادہ ذہین اور جسمانی طور پہ تندرست ہوں گے، زیادہ مضبوط ہوں گے۔ تو ایک تو یہ دیکھنا چاہیے۔ دوسرا پھر جو ماں باپ ہیں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے، جو میاں بیوی ہیں انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زبردستی کی شادیاں اور وہ نبھا رہے ہیں، پھر بس منہ اس کا ادھر ہے اس کا ادھر ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی نہیں، لڑائیاں جھگڑے، بس کیا ہے وقت گزارا کر رہے ہیں جی، کیا کریں۔
یہ نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہو، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور ایڈجسٹمنٹ ہو، اور ایک دوسرے سے مطمئن ہوں، ان کی جو آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ خوشگوار زندگی ہو، اور جتنی ان کی میاں بیوی کی دو بچوں کی خوشگوار زندگی ہے اتنی ہی ان کی صحت اچھی ہوگی، ان کے جو ذہن مطمئن ہوں گے، اور آگے جو بچے ہیں وہ اسی طرح بہتر جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، ذہانت کے لحاظ سے اور شخصیت کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں گے۔ یہ ایک بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات جو ہے، اب جب شادی ہو جاتی ہے پھر یہ بچے کی ضرورت ہے کہ نہیں، دو تین بچے ہو گئے اور پھر بازی ہو گیا، مطلب وانٹیڈ اور انوانٹیڈ، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ باقاعدہ پلاننگ کرنی چاہیے، جیسے ہمارے دین میں ہے کہ جی 2 ڈھائی سال تک دودھ پلائیں، اور دودھ پلانے سے یہ ہوتا ہے کہ آگے ماں حاملہ نہیں ہوتی، مطلب 2 3 سال کا وقفہ آ جاتا ہے، یہ ضروری ہے وقفہ، ماں بچے کو اپنا دودھ پلائیں تو بچہ زیادہ صحت مند اور زیادہ، اور جو اگلا بچہ ہوگا وہ اس کو ٹائم ملے گا پھر زیادہ کیئر کا، اور ماں بھی ہیلدی ہو جائے گی، تو یہ ایک بڑا ضروری ہے۔ اور پریگنینسی کے دوران ماں جو ہے اس کو اچھی ڈائٹ، اچھی خوراک اس کو دیں، اور کوئی دوائیاں شوائیاں، خاص طور پہ پہلے 3 مہینے پریگنینسی کے کوئی دوائی نہیں دینی چاہیے، کوئی بھی، کوئی طاقت کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کو خوراک اچھی دیں، میڈیسن کوئی نہ دیں، اس کو پہلے 3 مہینے میڈیسن نہ دیں، کوئی بھی دوائیاں، اکثر ہوتا ہے جو طاقت کا کیپسول دے دیا، وہ دے دیا، فلاں دینا، پہلے 3 مہینے، کیونکہ بچے کی اس میں وہ بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی دوائی نہ دی جائے پہلے 3 مہینے، اس میں چند ایک دوائیاں ہیں جو دی جا سکتی ہیں بچے کی پروٹیکشن کے لیے، لیکن زیادہ یہ ہے کہ کوئی نہ، اس کی ڈائٹ اچھی کی جائے، دودھ وغیرہ اور متوازن خوراک، گوشت ہے، انڈا ہے، سبزیاں ہیں، فروٹ ہے، مطلب اچھی خوراک دی جائے، اور پھر اس ماں کا ذہنی طور پہ پرسکون رہنا بہت ضروری ہے، اس کو کام بھی کرنی ہے، کئی مائیں ہیں وہ لیٹ جاتی ہیں، بس ختم، اب نہیں ہونا، اب نہیں کام کرنا، بس چھٹی، نہیں، کام مناسب کام کرتے رہنا، لیکن ٹینشن فری، ذہنی دباؤ نہیں ہو، ورزش کے طور پہ کام کریں، اچھی خوراک، مناسب کام تاکہ ورزش کے طور پہ، اور ٹینشن پریشانیاں کوئی نہیں، اس سے بچے جو ہیں اس کی ذہنی صحت پہ بہت اچھا اثر، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل میں یہ وہ میتھمیٹکس کرواتے ہیں، جو مائیں ہیں میتھمیٹکس کرتی ہیں، حساب کتاب کرتی ہیں، یہ جو اس سے ان کے بچے جو ہیں نا ان کی ذہن پہ زیادہ ذہین ہے، اور دیکھیں دنیا کی بہت ساری جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹس اور جتنی ترقی اسرائیل نے، چھوٹا سا ملک ہے، ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ان کے بچوں کی صحت، ذہانت، صحت اور ان کی جو تربیت پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے، اور پھر جو اس کو باقاعدہ چیک اپ کرانا چاہیے اچھے ڈاکٹر کوئی اس سے، اور اس کی جو ویکسینیشن یہ وہ کروانی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کی ڈلیوری جو پراپر ٹائم پہ، صحیح جگہ پہ، صحیح طریقے سے ہو، کیونکہ اگر پراپر ڈلیوری نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ، کئی دفعہ ہوتا ہے بچہ پرابلم ہوتا ہے، بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نارملی کروانی ہے، یا فوراً ہی وہ آپریشن کروا دیا کہ جی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتا ہے، تو یہ مناسب ٹائم پہ صحیح طریقے سے ایک ڈلیوری کرا کے، کیونکہ بچے کا پیدا ہو کے پہلے ہی 1 2 منٹ میں رونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ بلو نہ ہو جائے، نیلا نہ ہو جائے، کیونکہ اگر نیلا ہو گیا تو اس کے دماغ کی جو خون کی گردش متاثر ہو کے آکسیجن نہیں ملتی، اور وہ بچہ کم ذہن بچے ہو سکتا ہے، جو آکسیجن میں رکھنا پڑتا ہے، جو یہ ایک بڑا ایک پرابلم ہوتا ہے جو ذہنی اس کی ذہانت پہ اثر پڑتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔